آج ہم سیکھیں گے سلیب کے بارے میں کہ سلیب کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، غلطی اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے تربیت کا سبب ٹھہرے۔ صلیب جو لفظ ہے اور صلیب جو نشان ہے، نشان کے بارے میں ہم غور کریں گے کہ صلیب جو ہے، اگر ہم پرانے عہد نامے میں اس چیز پر غور کریں اور پہلے وقت میں اس چیز پر غور کریں تو صلیب جو ہے اس کے 4 نشانات، یسوع مسیح کو صلیب کو شامل کر کے ٹوٹل صلیبیں جو ہیں وہ 4 ہیں، لیکن ان کی ترتیب ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک پلس کا نشان جو ہے یہ صلیب کا نشان جو ہے مانا جاتا تھا۔ اس کے بعد ٹی کا نشان جو ہے یہ صلیب کا نشان جو ہے تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایکس ٹائپ جو صلیب ہے، اس کو صلیب جو ہے پکارا جاتا تھا۔ انگلش کا لفظ جو ایکس ہے اس کو صلیب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور چوتھی جو صلیب ہے وہ ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کی صلیب، جو اس ٹائپ کی جو اکثر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے، جو درمیان والا یعنی سامنے والی لکڑی جو ہے وہ لمبی ہے اور اوپر جو اس کے سیٹ کی گئی ہے وہ جو ہے اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ یہ صلیب وہ صلیب تھی جس پر یسوع مسیح کو لٹکایا گیا۔ صلیب جو ہے یہ ایسا نشان اور ایسی چیز تھی جس پر زیادہ تر ان لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا جنہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہو، جو اپنی زندگی میں بہت بڑے گنہگار ہوتے تھے۔ یعنی آج کے وقت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اور جن پر بہت بڑا ہوتا ہے 302 سے جو سی سٹارٹ ہوتی ہے، جو سزائیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اس سے بھی خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح سزائے موت ہم کہہ سکتے ہیں۔ صلیب جو ہے اس پر لعنتی شخص کو ہی لٹکایا جاتا تھا کیونکہ یہ لعنت کا نشان سمجھی جاتی ہے۔ اب صلیب کے لیے الفاظ کچھ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سولی، دار اور چلیپا لفظ، 3 لفظ جو ہیں یہ پرانے عہد نامے میں صلیب کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ نئے عہد نامے میں لفظ جو صلیب ہے یہ 56 دفعہ استعمال ہوا ہے، 56 ٹائم یوز ان نیو ٹیسٹمنٹ۔ نئے عہد نامے میں 56 دفعہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں زیادہ تر سولی اور درخت کے نام سے اسے پکارا گیا ہے۔ یہ جو سزا ہے در حقیقت فینیکیو کا ایک قبیلہ تھا، ان کے وسیلے سے یہ سزا سٹارٹ ہوئی۔ لیکن ایک بات ساتھ کرتا چلوں، خدا کے جو شاگرد تھے ان میں سے بھی کچھ کو صلیب پر لٹکایا گیا، لیکن رومیوں کے لیے یہ سزا نہیں تھی، یعنی روم کے بندے کو صلیب پر نہیں لٹکایا جاتا، اسی لیے پالوس رسول کا سر قلم کیا گیا اور اسے صلیب پر نہیں لٹکایا گیا تھا۔ اب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ اب فخر کرنے سے کیا مراد ہے، غور کروانا چاہوں گا آپ کا۔ بیسکلی فخر اس کی کامل ذات کا ہے۔ صلیب جو باعث برکت ہے ہمارے لیے، اس کامل ذات یعنی یسوع مسیح کی ہی وجہ سے ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اب صلیب کا نشان اس طرح اور اس طرح ہے۔ اگر ہم انگلش کا لفظ آئی دیکھیں تو وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے، آئی۔
سیدھی ایک لائن ہے جسے آئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آئی کا مطلب کیا ہے؟ آئی کا مطلب ہے میں، اور آئی ظاہر کرتا ہے خود ہی کو۔ غور کیجئے گا، آئی ظاہر کرتا ہے خود ہی کو، لیکن جب اس میں وہ نشان لگا دیا جاتا ہے، یعنی آئی کے درمیان سے تھوڑا سا اوپر جب یہ نشان لگا دیا جاتا ہے تو یہ آئی کی اصل میں نفی کر دی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر آئی ہے، ہماری زندگی میں اگر میں ہے تو میں ہے، اگر ایک ہی لائن ہے اور آئی ہے تو صلیب کا پیغام اگر ہماری زندگی میں آئے گا تو یہ ہماری زندگی کی ساری میں، ہماری زندگی کا سارا گھمنڈ، ہماری زندگی کی ساری خودی ہم میں سے دور ہو جائے گی۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے باعث برکت ہے اگر ہماری زندگی میں سے خودی کو ختم کیا جاتا ہے، ہم اپنی زندگی میں سے اس خودی کو ختم کرتے ہیں تو ہمارے لیے صلیب کا پیغام باعث برکت ہے۔ میں یہ بھی تصور کرتا ہوں کہ صلیب کا پیغام جو ہے اٹس گراؤنڈ، ایک فیلڈ ہے۔ صلیب کا پیغام ایک فیلڈ ہے جس کے اندر ہمارے یسوع مسیح نے ابلیس پر فتح پائی ہے۔ وہ ہمیں بھی اختیار اس نے دیا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں صلیب ہوگی، حقیقت میں یسوع ہوگا، تو ہم ابلیس پر مکمل طور پر فتح پائیں گے۔ اب اس نے آگے بات کیا کی ہے کہ صلیب پر فخر کرتا ہوں اور اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، یعنی آپ کی زندگی میں اگر آئی ختم ہوتی ہے، یعنی میں ختم ہوتا ہے اور یہ صلیب آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو حقیقت میں دنیا آپ کے اعتبار سے مصلوب ہو جاتی ہے اور آپ دنیا کے اعتبار سے۔ آپ اس چیز سے تصور کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، اگر ایک گنہگار شخص کسی اچھی محفل میں بیٹھے گا تو اس کا دل نہیں کرے گا بیٹھنے، اور اسی طور سے اگر ایک اچھا شخص جس کی خودی ختم ہو گئی ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہے، اور وہ ایک ان لوگوں میں بیٹھتا ہے جو شرارتی ہیں، جو شرارت کے خیموں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو جوا کھیلنا پسند کرتے ہیں، ان میں وہ شخص بیٹھے گا تو وہ بھی ان سے کراہیت کریں گے۔ یہ مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، اس صلیب کو اور صلیب کے پیغام کو اور یسوع کو اپنی زندگی میں ہم نے پروان چڑھانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم، جس طرح ہم نے سنا ہوگا، کچھوے اور خرگوش کی ایک مثال ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، ہم نے کامل رفتاری سے چلنا ہے، ہم نے دیانتداری سے چلنا ہے، خدا کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے، صلیب کے پیغام کو اور یسوع کو اپنی زندگی میں حقیقت میں رکھتے ہوئے ہم نے بڑی کامل رفتاری کے ساتھ چلنا ہے۔ آج کے شاگرد بھی، میرا بے شک ٹاپک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اٹیچ تھوڑا سا کرنے لگا ہوں، کامل رفتاری کا ضروری ہے جی، کہ آج کے شاگرد 6 ماہ 2 ماہ 1 ماہ جب اپنے استادوں کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم استاد بن گئے، تو برائے کرم اس چیز سے اجتناب کریں۔ بہت زیادہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، 3.5 سال کم از کم وہ شاگرد بھی ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ نے اتنی دیر مصر سے جب وہ نکلا ہے تو بہت زیادہ دیر وہ خدا کی حضوری میں بھی رہا ہے۔ ایلیاں نے بہت زیادہ وقت خدا کی حضوری میں گزارا ہے۔ بہت سے نبی پیغمبر جو آج جن کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں، ان کا ایک وقت خدا کے ساتھ گزرا ہے۔ تو خدا کے ساتھ کامل رفتاری سے چلنا، یہ بھی صلیب کا پیغام ہے۔ اب پالوس رسول کہتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نے۔ صلیب کا پیغام اگر ہماری زندگی میں آئے گا تو یقیناً پرانی چیزیں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی اور نئے طور سے ہم خدا کی حضوری میں آگے بڑھیں گے، نئے طور سے صلیب کا پیغام ہماری زندگی میں ترقی کرے گا۔ اب صلیب کو اگر ہم تصور کریں تو کائنات جو ہے اس کو بھی صلیب نے آپس میں جوڑا۔ صلیب یہ ہے، اس طرح کا نشان ہے، اور کائنات کو اگر ہم تصور کریں، اس کا ہم جائزہ کریں اور دیکھیں، اس کی انفارمیشن لیں کہ یہ کس طور سے یہ بنی ہے اور اس کا سائز کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صلیب جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے بھی باعث برکت ہے۔
اس کا نشان اور یہ ساری کائنات کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ اب ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے کہا جب صلیب پر خدا لٹکے تھے، اس سے پیچھے اگر ہم نئے عہد نامے میں جائیں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے جب ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، لکھا ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، گہراؤں پر اندھیرا تھا، خدا کا روح پانیوں کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا، اور خدا نے کیا کہا؟ روشنی ہو جا، اور روشنی ہوگی۔ تاریکی پر خدا کے روح جنبش کرتا ہے۔ اس وقت میں جب تاریکیوں پر خدا کا روح جنبش کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ تاریکی گناہ کو ثابت کرتی ہے، لعنت کو ثابت کرتی ہے، یہ نشان ہے اس چیز کا۔ اور جب خدا کا روح اس چیز پر جنبش کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، یعنی ایک نئی شب آ جاتی ہے، ایک نئی امید آ جاتی ہے، نئی امنگ آ جاتی ہے۔ اسی طور سے صلیب کا پیغام، اگر صلیب لعنت کا باعث تھی تو یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکے تو وہاں بھی تاریکیوں میں اجالا چمکا اور ہمارے لیے روشنی، ہمارے لیے ایک نئی پیدا ہوئی۔ ساری کائنات کے لیے ایک نئی روشنی کا معجزہ ہمیں ملا ہے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا۔ صلیب کا پیغام اگر ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، یعنی حقیقت میں خدا کو اپنی زندگی میں، یسوع کو اور اس کے روح کو اپنی زندگی میں خدا کے رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو جس کو اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ ترجیح اور عزت بخشی ہے، اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو آج ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلیب کا پیغام کیا ہے؟ حقیقت میں روحانی طور پر ہمارا عمل ہے جو مسیح میں رہتے ہوئے ہم گزارتے ہیں۔ ہم کس طور کی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم نے صلیب کا پیغام تب ہی ہماری زندگی میں پورا ہوگا جب ہم دیانتداری کی زندگی گزاریں گے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ سامری عورت جو سوہار کے کنویں پر موجود ہے، یسوع مسیح کی گفتگو کے بعد اس نے کہا کہ میرا خرستس مجھے مل گیا، میرا شافی مجھے مل گیا ہے۔ اس نے چرچا کرنا شروع کر دیا، آپ چرتی پھرتی انجیل بن گیا۔ صلیب کا پیغام آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ ساری کائنات میں بہت سے لوگوں کو بچانے کا سبب ٹھہریں، یہ صلیب کا پیغام ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں، بہت سے لوگوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے آپ باعث برکت ٹھہریں، یہ صلیب کا پیغام ہے۔ خدا کرے کہ آج ہم صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کے مطابق ہم زندگی کو بسر کرنے والے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔